پاکستان کے ابتدائی سالوں میں جمہوریت ایک کمزور پودے کی مانند تھی جسے مسلسل سیاسی بحران، بیوروکریسی کی مداخلت اور فوجی اثر و رسوخ سے دبایا۔ 1958 میں جب جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا نافذ کیا تو ملک کی سیاسی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آئین معطل کر دیا گیا، سیاستدانوں پر پابندیاں لگا دی گئیں اور ریاست کا کنٹرول فوجی ہاتھوں میں چلا گیا۔ لیکن قوم کو اصل جھٹکا 1965 کے صدارتی انتخابات میں لگا، جب پہلی بار جمہوریت اور آمریت براہ راست آمنے سامنے آئے اور میدان میں تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح کا انتخابات میں آنا محض ایک سیاسی عمل نہیں تھا بلکہ ایک علامتی بغاوت تھی۔ وہ صرف محمد علی جناح کی بہن نہیں تھی بلکہ آزادی کی تحریک کی گواہ اور اسی کی نظریاتی وارث بھی تھی۔ جب وہ جنرل ایوب خان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تو یہ پیغام واضح تھا کہ پاکستان عوام کا ہے، کسی جنرل کی جاگیر نہیں۔ ان کا میدان میں اترنا ایک چیلنج تھا اور پورے آمرانہ نظام کے خلاف جو وردی اور طاقت کے زور پر ملک کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر جو سیاسی نظام متعارف کروایا وہ بظاہر جمہوریت کا لبادہ تھا، مگر حقیقت میں عوام سے اختیارات چھین کر چند منتخب نمائندوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا۔ 1965 کا صدارتی انتخابات انہی بی ڈی ممبرز کے ووٹ سے ہونا تھا جو زیادہ تر سرکاری اثر و رسوخ کے تحت تھے۔ فاطمہ جناح کی مقبولیت عوام میں بے پناہ تھی، خاص طور پر شہری علاقوں، نوجوانوں اور متصور طبقے میں، لیکن نظام ایسا رچا گیا تھا کہ عوام کی رائے کا وزن محض رسمی حیثیت رکھتا تھا۔ انتخابی مہم کے دوران فاطمہ جناح کو غدار، بیرونی ایجنٹ اور یہاں تک کہ قوم کی ماں سے باغی بہن کے طور پر پیش کیا گیا۔ ریاستی میڈیا، سرکاری افسروں اور ایوب خان کی حمایتی جماعتوں نے ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی۔ ان کی ریلیوں پر پابندیاں لگائی گئیں، جلوسوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور بعض مقامات پر تو خواتین پر پولیس لاٹھی بھی برسائی گئی۔ اس کے باوجود فاطمہ جناح نے اپنی اخلاقی برتری کو برقرار رکھا اور آمریت کے خلاف ایک پرامن مگر مضبوط آواز بنی رہی۔ یہ انتخابی مقابلہ در حقیقت دو بیانیوں کا تصادم تھا، ایک طرف وردی، اقتدار اور کنٹرول کی علامت ایوب خان اور دوسری طرف نظریہ، عوامی اختیار اور جمہوریت کی علمبردار فاطمہ جناح۔ ایوب خان فاتح یاد ضرور ہوئے مگر وہ فتح جمہوریت کی نہیں بلکہ ادارہ جاتی طاقتوں کی مرہون منت تھی۔ کراچی، ڈھاکہ اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں فاطمہ جناح کا واضح برتری ملی جو اس بات کی علامت تھی کہ عوامی حمایت کس کے ساتھ تھی۔ مگر شاید تاریخ میں سب سے بڑی شکست وہ لمحہ تھا جب ایک با پردہ، باوقار، غیر متنازع شخصیت کو اس قدر تضحیک کا نشانہ بنایا گیا کہ قوم نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ فاطمہ جناح جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت بھائی کے ساتھ مل کر قوم کا حوصلہ دیا، آج اسی قوم کے اداروں کے سرد جنگ کا شکار بن چکی تھی۔ انتخابی نتائج نے بھلے ہی ایوب خان کو صدر بنا دیا ہو لیکن انہیں جمہوریت کے پہلے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اس الیکشن کے بعد ایوب خان کا اقتدار مضبوط ہوا مگر عوام سے دوری بڑھتی گئی۔ اگلے چند سالوں میں ہی مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان خلیج وسیع ہونے لگی، سیاسی تحریکیں زور پکڑنے لگیں اور بالآخر یہی نظام اپنے بوجھ تلے گر گیا۔ فاطمہ جناح کی شکست ایک فرد کی شکست نہیں تھی، وہ جمہوریت، شفافیت اور اصولوں کی شکست تھی، ایک ایسی شکست جو آج تک پاکستان کے سیاسی جسم پر ایک زخم کی طرح تازہ ہے۔